الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له نشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب حضرات دعائے پاک پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، قرآن حکیم کی ایک مختصر سی صورت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا ظاہری ترجمہ تو یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے شان نزول تو میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات سن لیں اس کے بارے میں کہ اس صورت کے علاوہ جو قرآن پاک کی جو آیات ہیں، یہ صورتیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیداری کی حالت میں نازل ہوئی، لیکن اس صورت کے اندر آتا ہے کہ یہ جو صورت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نیند کی حالت میں نازل ہوئی، یعنی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے تو مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا ہوا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے نیند کے اندر یہ صورت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ اب یہ کہ اس صورت کا وہی حکم ہے کہ جو باقی قرآن پاک کی صورتوں کا اور احکام کا حکم ہے، یعنی جس طرح کہ وہ نماز کے اندر پڑھی جاتی تو نماز ہو جاتی، اسی طرح اگر اس صورت کو بھی نماز کے اندر پڑھا جائے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ یعنی اس صورت کے اندر اور قرآن پاک کی جو باقی صورتیں اور آیات ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیداری کی حالت میں نازل ہوئی، ان میں کوئی فرق نہیں، دونوں کے فضائل اور دونوں کے احکام ایک ہی ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نیند ہے وہ ہماری نیند جیسی نہیں، ہماری جو نیند ہے وہ غفلت کی نیند ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نیند ہے وہ غفلت کی نیند نہیں، بلکہ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ صبح کی وضو فرماتے اور اس وضو کے بعد مطلب ہے کہ وہ سنتے پڑھتے، کیونکہ رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھتے تھے، لہذا صبح کی 2 سنتوں کے بعد آپ تھوڑا سا سو جاتے، آرام کرتے، لیکن اس کے بعد پھر وہ تازہ وضو نہیں کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی وضو کے ساتھ صحابہ کرام کو صبح کی نماز پڑھا دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری جو نیند ہے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے، یعنی اگر کوئی آدمی سونے کے وضو کے بعد سو جائے تو سونے کے بعد پھر اسی وضو کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو تازہ وضو کرنا چاہیے۔ لیکن یہ میں بتا دوں کہ ہر جو نیند ہے وہ وضو کو نہیں توڑتی، ہر نیند، مثلا ایسی نیند کہ جس کے اندر اعضاء ڈھیلے ہو جائیں، مثلا کہ آدمی سارے کے ساتھ سو جائے، لیٹ کر سو جائے، یعنی مطلب کہ ایسی نیند کہ جس کے اندر انسان کے اعضاء ڈھیلے ہو جائیں، یہ نیند وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اور ایسی نیند کہ جس کے اندر اعضاء ڈھیلے نہیں ہوتے، مثلا وہ کھڑا سو گیا لیکن گرا نہیں ہے، یا تشہد کی حالت میں بیٹھا سو گیا لیکن وہ گرا نہیں ہے، تو لہذا ایسی نیند جو ہے وہ وضو کو نہیں توڑ دیتی، کیوں اس وقت کہ اس کے اندر اعضاء ڈھیلے نہیں ہوتے، یہ غفلت کی نیند نہیں ہے۔ تو جس نیند کے اندر اعضاء ڈھیلے ہو جائیں اس وضو توڑ دیتی، اس کی جو فقہاء نے وجہ بیان کی وہ یہی ہے کہ اس لیے کہ جس وقت آدمی کے اعضاء ڈھیلے ہو جائیں، آدمی بے خبر ہو جاتا تو پتہ نہیں چلتا کہ مطلب یہ کہ وہ اس کی جو ہوا وہ خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اس لیے مطلب وضو کو توڑ دیتی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہمیں تو کہتے ہیں کہ تمہاری نیند وضو کو توڑ دیتی ہے،
لیکن آپ جو سنتے پڑھنے کے بعد صبح کی سو جاتے ہیں اور پھر آپ تازہ وضو نہیں کرتے، اسی وضو کے ساتھ جو پہلا وضو ہوتا ہے اسی وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھا دیتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نام عینایا ولا ینام قلبی، فرمایا کہ جب میں سوتا ہوں میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں لیکن جو میرا دل ہے وہ جاگتا رہتا ہے۔ یعنی مقصد ہے کہ میری جو نیند ہے وہ غفلت کی نیند نہیں ہے، تمہاری جو نیند ہے وہ غفلت کی نیند ہے، اس لیے تمہاری نیندیں تمہارے وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سونا جاگنا ایک وصف ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام کی وصف ہماری وصف جیسے نہیں ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ عام انسانوں جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اگرچہ لباس بشری میں بھیجا لیکن وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام وہ تمام انسانوں سے افضل ہے۔ اس پر ایک حدیث بھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنی آدم سے افضل ہوں لیکن اس بات پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ جس نبی علیہ السلام نے وصلی روزے رکھنے شروع کر دیے، وصلی روزے سے کہتے ہیں کہ کھانے پینے کے بغیر، یعنی مطلب کہ وہ دوسرا روزہ شروع کر دے، نہ اس کی وہ افطاری کرے نہ وہ سحری کھائے، اور افطاری اور سحری کے بغیر لگاتار کئی روزے رکھے، اس کو وصلی روزے رکھتے ہیں کہتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے وصلی روزے رکھنے شروع کر دیے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام تو یہ وصلی روزے رکھ رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے بھی وصلی روزے رکھنے شروع کر دیے کہ تاکہ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی سنت کا ثواب مل جائے۔ تو کچھ دنوں کے بعد صحابہ کرام کمزور ہو گئے، رنگ ان کے زرد ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی تمہیں کیا ہوا، تم کمزور ہو گئے، تمہارے رنگ زرد ہو گئے؟ تو صحابہ کرام نے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ نے وصلی روزے رکھنے شروع کیے تھے اور ہم نے بھی آپ کو دیکھ کر وصلی روزے رکھنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ہم کمزور ہو گئے، ہمارے جو رنگ زرد ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی تم میں سے کون میری مثل ہے؟ مقصد ہے کہ تم میری مثل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ روحانی طور پر کھلاتا بھی اور پلاتا بھی ہے۔ تو لہذا اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ لباس بشری میں بھیجا لیکن وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام وہ تمام انسانوں سے، تمام انبیاء علیہ السلام سے اور تمام فرشتوں سے وہ سب سے افضل ہے۔ اب اس کے بعد اس کا شان نزول بھی سن لیجیے۔ شان نزول یہ کہ نبی علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں اور 2 صاحبزادے تھے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی یہ بالغ نہیں ہوئے تھے، ابھی نابالغ تھے، تو نابالغی کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو عاص ابن وائل ایک مشرکہ کافر تھا، اس نے مطلب کہ جب یہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد ان کا کوئی بیٹا تو ہے ہی نہیں، ان کا کوئی نام تو روشن کرنا ہے ہی نہیں، اس لیے اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں طعن کیا، گستاخی کی اور کہا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام تو ابتر ہیں، جس کو پنجابی میں اوترا کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد ان کی اولاد تو ہی نہیں، بلکہ مطلب ہے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو دنیا میں ان کے بعد ان کا نام روشن کرے گا۔ لیکن اس کے اندر میں یہ بھی حکمت بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بڑا حکیم دانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی جو اولاد تھی، یہ 2 جو بیٹے تھے وہ جوان ہوئے، نابالغی کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ توجہ یہ تھی کہ اگر بالفرض وہ دونوں اگر بیٹے زندہ رہتے، بالغ ہوتے، تو ان کو اگر نبوت نہ ملتی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام تو آخری نبی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ آخری نبی ہے، تو لہذا ان کو نبوت تو ملنی نہیں تھی۔ تو پھر یہ کیسے نبی ہیں؟ خود تو نبی ہیں لیکن ان کی اولاد نبی نہیں، اور اگر ان کو اگر نبوت ملتی تو نبی علیہ السلام کے خاتم النبیین میں فرق آتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نابالغی کی حالت میں ان کا انتقال ان کو وفات دے دی، تاکہ مطلب ان کے بعد کوئی اعتراض نہ کرے۔ لیکن اس کے باوجود جو تھے وہ مشرک جو تھا، اس نے مطلب کہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی ہے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی ادا کیجیے
اور آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے، آپ ابتر نہیں ہیں، بلکہ ہم نے ورفعنا لک ذکر کے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا، آپ کا ذکر تو قیامت تک باقی رہے گا۔ تو لہٰذا اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی فرمائی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں پیدا کیا۔ یہ اس پر مطلب کہ جو علماء کرام متفق ہے کہ دنیا کے اندر ہر مادی چیز کا سایہ ہوتا ہے، مطلب کہ جو بھی مادی چیز ہے، مثلا جو مادی چیز نہیں ہے اس کا تو سایہ نہیں، مثلا ہوا اس کا سایہ نہیں ہوتا، لیکن ہر مادی چیز جس کا جسم ہوتا ہے، ہر مادی چیز کا سایہ ہوتا ہے، جب روشنی ہوتی ہے اس کا سایہ ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ پیدا نہیں کیا۔ آپ روشنی میں چلتے، مطلب کہ سورج میں چلتے تو آپ کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ تو اس پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا دانا ہے، اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا سایہ پیدا ہی نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں جائیں گے، مکہ کے گلیوں میں پھریں گے، اگر ان کے ساتھ حضرت صدیق اکبر ہوں گے، حضرت فاروق اعظم ہوں گے، حضرت علی ہوں گے، حضرت عثمان غنی ہوں گے، لیکن کبھی کبھار ان کے ساتھ ابو جہل بھی ہوگا، عتبہ بھی ہوگا، دوسرے کافر بھی ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا سایہ ہو اور کسی کافر کا ناپاک ہو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے سایہ پر آ جائے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی کافر کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے پر پاؤں آ جائے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ کب گوارا کرے گا کہ کوئی کافر جو ہے وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، یہ آخری نبی کا یہ خاصہ ہے کہ اس سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اگر کسی کافر نے اس کی چھان میں کوئی تان کیا، گستاخی کی، نافرمانی کی، تو اس نبی نے خود اس کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا۔ یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، اس نبی نے خود اس کا جواب دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن 950 سال تبلیغ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند مسلمان بھی ہوئے، باقی سب کافر تھے۔ نبی حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، جب انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے خود ان کو جواب دیا اور کہا یا اللہ ان کافروں کا دنیا کے اندر ایک گھر بھی نہ چھوڑ، ان کے بارے میں بد دعا کی، گھر کے بھی نہ چھوڑ، اس لیے کہ میں نے 950 سال تبلیغ کی ہے، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ پھر جو چند وہ مسلمان ہوئے، اس سے ان کے گھروں کو تباہ کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بد دعا کو قبول فرمایا کہ تم ایک کشتی بنا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی شروع کر دی، جس کے وہ 3 درجے تھے، کشتی بنانی شروع کر دی۔ اب قریب کوئی دریا، کوئی مطلب کہ سمندر وغیرہ تو تھا نہیں، تو ریت ہی ریت تھی، مطلب اس میں وہ کشتی بنا رہے تھے، تو وہ جو بھی کافر ان کے پاس سے گزرتا تو تان کرتا حضرت نوح علیہ السلام کو، کہتا ہے کہ پہلے تو آپ نبی تھے اور کہتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اب آپ نوز باللہ بڑھئی بن گئے، درخان بن گئے، یہ کشتی بنا رہے ہوں تو آپ درخان بن گئے۔ اور پھر چونکہ پانی تو تھا نہیں، تو کہنے کہ یہاں پانی تو ہے نہیں، تو لہٰذا یہ آپ اس کشتی کو ریت پر چلائیں گے، ریت پر یہ جاری چلے گی کشتی، یہ مزاق کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، مزاق کر لو، اب ایسا وقت آئے گا کہ تم سب غرق ہو جاؤ گے۔ اب اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ مطلب کہ آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، ایک تندور تو اس میں پانی نکلنا شروع ہو گیا، اتنا پانی ہوا کہ مطلب کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر چیز کا جوڑا، یعنی جو مسلمان تھے وہ، اور ہر چیز کا جانور، پرند چرند جتنے بھی تھے سب کا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لیا۔ اب مطلب کہ وہ جس وقت وہ پانی برآمد ہوا تو لہٰذا جو مقصد یہ کہ جو کشتی میں سوار تھے وہ تو محفوظ رہے، اور لیکن جو کشتی میں سوار نہیں تھے، جو مشرک تھے، کافر تھے، وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی انسان نہیں تھا، حضرت نوح علیہ السلام میں بھی جس وقت وہ کشتی میں سوار تھے صرف وہی بچے تھے جب سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے۔ تو لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعا کو قبول کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت وہ فرعون کی جو قوم تھی جس کا نام قبطی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بنی اسرائیل تھی،
اور فرعون کی جو قوم تھی وہ قبطی تھی. جس وقت وہ قبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے نافرمانی کی, انہوں نے تکلیفیں پہنچائی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مختلف قسم کی بددعائیں کی جو قرآن پاک کے اندر آتا ہے. غالباً پارک مجھے یاد نہیں ہے, قرآن پاک میں آتا ہے. انہوں نے بددعا کی تو لہٰذا مطلب ہے کہ ان پر یہ مینڈکوں کا عذاب آ گیا. مینڈکوں کے جب آیا یعنی جو چیز بناتے تھے مطلب اس میں مینڈک بناتے تھے, وہ کوئی سالن پکاتے تھے اس میں مینڈک داخل ہو جاتے تھے, یہاں تک کہ ہر چیز کے اندر مطلب کہ مینڈک داخل ہوتے تھے. یہاں تک کہ وہ تفسیر میں آتا ہے کہ اگر کوئی قبطی منہ کھولتا تو اس کے منہ کے اندر مینڈک داخل ہو جاتے تھے. بڑے تنگ ہو گئے, تنگ آ کر کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعا کرنے کہ یہ عذاب ٹل گئے نا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, عذاب ٹل گیا. 1 مہینے تک وہ عذاب چلا رہا, اس کے بعد اس کو ہم نے پھر نافرمانی شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی. اب ان پر یہ عذاب آیا کہ ان پر یہ جو تھا نا جو پانی تھا یہ خون بن گیا, یعنی جو پانی لے کر آتے وہ خون بن جاتا, وہ جو جانوروں کا دودھ دیتے وہ خون بن جاتا. یعنی یہاں تک کہ مطلب کہ وہ تنگ آ گئے کہ کہنے لگے مطلب کہ وہ جو بنی اسرائیل تھے وہ کہنے لگے جی آپ اپنے منہ میں پانی ڈال کر ہمارے منہ میں ڈالیں, اس لیے کہ ہم جو بھی پیتے وہ خون بن جاتا ہے, جو پانی لاتے خون بن جاتا ہے, دودھ خون بن جاتا ہے. ہم تو یہ پیاس سے بےتاب ہو گئے, آپ اپنے منہ کے اندر یہ پانی لا کر ہمارے منہ میں ڈالیں, شاید وہ پانی ہو. جب تک وہ پانی بنی اسرائیل کے منہ میں رہتا وہ پانی ہوتا, لیکن جس وقت وہ ان کے منہ میں ڈالتے وہ خون بن جاتا. تنگ آ گئے. جب تنگ آ گئے پھر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, کہنے لگے جی آپ دعا کریں یہ عذاب ٹل جائے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو عذاب ٹل گیا. 1 مہینے تک وہ عذاب ٹل گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے نافرمانی شروع کر دی. پھر ان پر مطلب کہ وہ جو چچڑیوں کا عذاب آ گیا, یعنی ہر پاس سے چچڑیاں یہاں تک کہ یعنی پھر اللہ تعالیٰ پر گن کا عذاب دے دیا. یعنی جو گندم لاتے تھے 1 من لاتے تھے ان کو گن کھا جاتا تھا, یہاں تک کہ وہ 1 من کے بجائے 1 کلو رہ جاتا تھا. مقصد یہ کہ ان پر مختلف عذاب آتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے کی وجہ سے, لیکن اس کے باوجود جو وہ قوم نہ مانی. اس کے بعد پھر مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام کو تم ایسا کرو اپنی قوم کو یہاں سے لے جاؤ دریا نیل کے پار. تو لہٰذا یہ جس کا نام جو پورا لشکر ہے فرعون کا, اور یہ جو لشکر ہے اس کو ہم تباہ کر دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو وہاں پہنچ کر جس وقت انہوں نے دیکھا کہ اب جو یہ دریائے جو نیل ہے وہ تو ٹھاٹھے مار رہا ہے, پیچھے فرعون کا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے, تو لہٰذا بنی اسرائیل کہنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے تو ہمیں مروا دیا ہے اس واسطے کہ آگے سے دریا ہے اس میں ہم داخل ہوں گے تو غرق ہو جائیں گے, پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے وہ ہمیں پکڑ کر کے لے جائیں گے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر آپ آسا ماریں تو یہ جو پانی ہے یہ دیواروں کی طرح کھڑا ہو جائے گا, راستے بن جائیں گے, راستے سے گزر جانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا تو وہاں جو پانی تھا وہ کناروں میں یہ دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا, راستہ بن گیا, فرمایا گزر جاؤ. بنی اسرائیل کہنے کہ نہیں جی یہ تو ایک راستہ ہے, ہمارے جو قبیلے تو 12 قبیلے ہیں, تو لہٰذا اس لیے ہمیں 12 راستے بناؤ اس میں گزریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ جتنی آسے مار گے وہ راستے بن جائیں گے. انہوں نے 12 آسے مارے, 12 راستے بن گئے. پھر میں گزر جاؤ, کہنے کہ نہیں ابھی بھی نہیں گزریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں, کہنے کا اس لیے کہ مطلب کہ یہ جو درمیان میں یہ جو پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا ہے اس کے اندر آپ روشن دان بنائیں, کھڑکیاں بنائیں. ہمیں کیا پتا کہ ہمارا جو ساتھ والا قبیلہ جا رہا ہے وہ غرق ہو گیا, یہ صحیح سلامت جا رہا ہے, یہ روشن دان بنائیں تو تاکہ ہم ایک دوسرے سے دیکھتے جائیں کہ ہمارا جو قبیلہ دوسرا صحیح سلامت جا رہا ہے. تو 12 مرتبہ ان پر وہ روشن دان بھی بن گئے اور سارا قبیلہ گزر گیا. مقصد یہ کہ جس وقت فرعون آیا نا تو فرعون کا جو لشکر تھا وہ داخل ہوا. پیچھے جو فرعون تھا یہ اپنے گھوڑی پر سوار تھا, گھوڑی پر. اب فرعون کو مطلب کہ یہ ڈر لگ گیا یہ اگر یہ میں داخل ہوا دریا میں تو کہیں ایسا نہ ہو, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں, وہ تو شاید وہ گزر جائیں اور میں کہیں غرق نہ ہو جاؤں. اس نے مطلب کہ اپنی گھوڑی کو روکنے کی کوشش کی, میری گھوڑی رک جائے.
جب رک گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، جو حدیث میں آتا ہے سوار پر آئے، انہوں نے اپنا جو گھوڑا تھا نا وہ مطلب ان کی گھوڑی کے آگے لگا دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے پر وہ تو دریا نیل میں داخل ہو گئے۔ یہ فرعون بڑا روکتا رہا اپنی گھوڑی کو، لیکن وہ گھوڑی میں گھوڑے کے پیچھے وہ دریا نیل میں داخل ہوگی۔ جب یہ داخل ہونا دریا نیل میں، ایک ہی غوطہ آیا۔ پہلے تو یہ کہتا تھا میں خدا ہوں تمہارا، میں تمہارا یہ خدا اللہ ہوں، سب سے بڑا خدا ہوں، کیونکہ انہیں بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ لیکن جب اس فرعون کو اندر دریائے نیل کے اندر ایک غوطہ ہے تو کہنے لگا آمنت موسیٰ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آیا ایک ہی غوطہ میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یعنی اس وقت کہ اب تمہیں غوطہ آیا ہے، تمہیں لگا کہ حضرت تم پر طاری ہوگی، اب تو ایمان لائے۔ وہ کہتا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا، بہرحال مطلب غرق ہو گیا۔ ایک میں بڑی لطف کی بات بتاتا تھا اس کے اندر، حضرت جبریل علیہ السلام کی جو گھوڑی تھی نا، ایک بنی اسرائیل کے اندر ایک سامری تھا، اس کا نام تھا سامری۔ اس سامری نے جب دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار ہے، جب یہ اپنا پاؤں زمین پر رکھتی، جب اٹھاتی ہے حالانکہ خشک زمین ہوتی ہے وہاں سے سبزہ اگ جاتا ہے۔ مطلب نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ مٹی بڑے کام کی، اس نے مطلب کو مٹی محفوظ کر لی۔ جب مٹی محفوظ کر لی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر تو چلے گئے مطلب کہ دریا نیل کے پار ایک مقام تک جس کو مقام تی کہتے تھے، بہت بڑا میدان تھا، اس میں چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے کوطور پر وعدے کے مطابق تورات لینے کے لیے، پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے کہ تم نے ان کی نگرانی کری، کوئی گمراہ ہونا جائے۔ اب یہ سامری نے کیا کیا کہ انہوں نے جو بنی اسرائیل تھے ان کے پاس کچھ بنی جو تھے نا قبطی قوم، ان کے زیورات تھے۔ اس زیورات کے بارے میں حدیث آتی ہے دو، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ان سے یہ عاریتاً لیے تھے جن مانگنے، ایک روایت میں اب تک نہیں جو لشکر تھا انہوں نے مطلب سونے کے ہار پہنے ہوئے تھے، زیادہ جس وقت غرق ہو گئے تو ان کے وہ انہوں نے ہار وہ سونے کو اتار لیے تھے، وہ ان کے پاس تھے۔ سامری نے وہ سارا سونا اکٹھا کیا، ایک بچھڑا بنایا جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، ایک بچھڑا بنایا اور مطلب کہ وہ جو مٹی تھی جو اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی، وہ جو مٹی تھی اس کے منہ میں ڈال دی۔ اب وہاں پھر دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ کہ مطلب کہ اس بچے نے بولنا شروع کر دیا، آواز دینی شروع کر دی۔ وہ آواز کی دو وجہ بیان کی گئی، ایک تو یہ کہ اس نے دو سوراخ رکھے اس کے اندر، وہ بچڑا جو بنایا تھا سونے کا، ایک سوراخ کے اندر ہوا داخل ہوتی تھی تو دوسرے کے اندر سے نکل جاتی تھی، تو لہٰذا مطلب کہ وہ اس میں وہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ دوسری روایت ہے وہ کہتے نہیں وہ حدیث صحیح نہیں، روایت صحیح نہیں، یہ روایت زیادہ صحیح علماء فرماتے ہیں یہ محدثین کہ یہ کہ وہ جو مٹی تھی جو اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے اتاری تھی، جب وہ مٹی اس کے منہ میں گئی تو لہٰذا بچڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ سامری کہنے لگا یہ تمہارا خدا، یہ بچڑا یہ تمہارا خدا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بول کر وہ تو کوطور پر چلے گئے، یہ تمہارا خدا ہے، لہٰذا وہ جو تھے نا سارے بنی اسرائیل اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ سارے وہ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑ کر کھینچا، وہ کہنے لگے جی میرا قصور نہیں ہے، میں نے ان کو بڑا روکا تھا لیکن یہ باز نہیں آئی۔ بہرحال مطلب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا، سامری فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، اب تو کہتا پھرے گا لا مساسا لا مساسا، لہٰذا ایسا ہی ہوگا کہ لا مساسا کہ مجھے چھو ہونا، اس لیے کہ جو آدمی اس کو چھوتا تھا وہ خود بھی یہ بہت یعنی تیز بخار میں داخل مبتلا ہو جاتا تھا، اور سامری کو بھی بہت زیادہ جو تھا نا وہ بخار ہو جاتا تھا، اس لیے مطلب کہ جب وہ آتا تو یہ کہتا مجھے کوئی نہ چھوئے، مجھے کوئی نہ چھوئے۔ بہرحال مطلب کہ یہ تو تھا کہ بات یہاں سے چلی تھی کہ یعنی جس نے بھی نبی علیہ السلام سے پہلے جن قوموں نے ان انبیاء کی گستاخی کی، ان کو تکلیف پہنچائی، ان انبیاء نے خود جواب دیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی خصوصیت رکھی ہے۔ فرمایا کہ جس کافر نے بھی نبی علیہ السلام کو تکلیف دی تو بجائے نبی علیہ السلام اس کو جواب دیتے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو جواب دیا۔ لہذا جب آس ابن وائل نے یہ کہا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام تو اب تنے یہ تو عورتیں ان کی تو نسل ختم ہوگی، ان کا تو کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا اے میرے محبوب علیہ السلام آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کا نام تو قیامت تک روشن رہے گا،
لیکن آپ کا جو دشمن عاص ابن وائل یہی ابتر ہے، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا۔ ایک ہے ولید بن مغیرہ، اس کا ذکر قرآن پاک کے تیسرے بارے میں اس کا ذکر آتا ہے، ولید بن مغیرہ۔ یہ بہت بڑا گستاخ تھا نبی علیہ السلام کے، یعنی کوئی ایسا موقع نہیں تھا جو ہاتھ سے جانے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تقریباً کوئی، یہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ یہ 9 یا 11 آیتیں کے بارے میں نازل ہیں، جس میں یہ فرمایا کہ یہ جو ولید بن مغیرہ ہے یہ جھوٹا بھی ہے، چغل خور بھی ہے، یہ فلاں بھی ہے، اس کے اندر فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے بھی۔ اور آخر میں یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، آخر میں فرمایا کہ بعد ذالک کا زنین، کہ یہ حلال زادہ نہیں ہے، حرام زادہ ہے، یہ اپنے باپ کا نطفہ نہیں ہے، یہ حلال زادہ نہیں ہے، حرام زادہ۔ اس وقت یہ ایتیں نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے جب یہ ایتیں سنی نا، تو وہ جب اس نے غور کیا تو کہنے لگے جی یہ جو اس کے اندر یہ قرآن پاک کے اندر جو میری یہ وصفیں بیان کی گئی ہیں، یہ میرے جو عیب بیان کی، یہ تو میرے اندر موجود ہے، یہ تو میں جانتا ہوں کہ ہے میرے اندر، اس نے سوچا۔ لیکن یہ جو آخری اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا قرآن پاک کے بعد ذالک کا زنین، کہ یہ حلال زادہ نہیں، یہ تو حرام زادہ ہے، اس کا تعلق تو میرے ساتھ نہیں ہے، تو میری ماں کے ساتھ ہے۔ اس سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بس میرے اندر موجود ہے یا نہیں۔ جب اس نے کیا کہ تلوار لے کر اپنی ماں کے سینے پر بیٹھ گیا، کہ لگا ماما سچ بتا دے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے یہ میری وصفیں بیان کی، یہ تو میرے اندر موجود ہے، یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن یہ تو بتا کہ یہ جو آخری وصف ہے بعد ذالک کا زنین، یہ وصف صحیح ہے، یہ عیب صحیح ہے۔ تو ماں کہنے لگی کہ اگر تو حلال زادہ ہوتا تو یہ ننگی تلوار لے کر ماں کے سینے پر نہ بیٹھتا۔ تو لہٰذا اس لیے جس کافر نے بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی، جس نے بھی طعن کیا، تو بجائے اس کے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جواب دیتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی جواب جس کافر کو، اس مشرک کو، یہ صرف اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خصوصیت تھی، ورنہ اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام وہ خود ان کو جواب دیتے رہے۔ اب یہ کوثر کا جو میں نے یہ بتا دوں، یہ کوثر جو ہے نا یہ فعل کے وزن پر ہے، کوثر فعل کے وزن پر ہے، اور فعل کا معنی ہوتا ہے عربی کے اندر کوئی لغت اٹھا کر دیکھ لیں، فعل کا معنی ہوتا ہے خیر کثیر، خیر کثیر۔ اب محدثین نے اس کے خیر کثیر کے 2 معنی کیے، ویسے بہت سارے معنی، لیکن مشہور جو ہے وہ 2 معنی۔ ایک تو خیر کثیر کا معنی یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب علیہ السلام کہ ہم نے آپ کو مطلب کہ مال کو مختار بنا دیا ہے، آپ کو مال کو مختار بنا دیا۔ اب اس مال کے مختار کے اندر پھر اگے 2 معنی، ایک یہ کہ ہم نے آپ کو جنت کا مال کے مختار بنا دیا، یا ہم نے دنیا کے جو احکام ہیں ان احکام کے اندر آپ کو مال کو مختار بنا دیا۔ تو حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ جو مطلب کہ یہ اپنے جنت ہے اس کو بھی مال کو مختار بنا دیا، جس کو چاہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسا مال کو مختار بنایا جس کو چاہے جنت دے دیں، جس کو چاہے جنت سے محروم کر دیں۔ ایک مشہور حدیث ہے جو یہ تقریباً 6 کے اندر حدیث ہے، جس کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ۔ عشرہ کا معنی ہوتا ہے 10، مبشرہ کا معنی ہوتا ہے وہ 10 صحابہ کرام کے جن کو دنیا کے اندر ہی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ لیکن یہ کہ جب حدیث کوئی آدمی محدث حدیث بیان کرتا ہے نا، راوی، اس حدیث کا وہ سلسلہ اسناد بھی بیان کرتا ہے، تاکہ مطلب یہ کہ یہ جو نا پتہ چل جائے کہ یہ حدیث مرفوع ہے یا مرفوع نہیں۔ مرفوع کا مطلب یہ کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام تک پہنچی ہے یا حدیث نبی علیہ السلام نہیں پہنچی، اس کو کہتے ہیں سلسلہ اسناد۔ ہر راوی اس کا سلسلہ اسناد بیان کرتا ہے جی کہ میں نے فلاں سے سنی، وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنی اور فلاں سے، یہاں تک کہ جو آخری آدمی صحابی وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث نبی علیہ السلام سے سنی ہے۔ لیکن عشرہ مبشرہ محدثین کے نزدیک اتنی مشہور ہوئی، جب یہ عشرہ مبشرہ حدیث بیان کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی کہ مطلب کہ اس حدیث کو بیان کرنا عشرہ مبشرہ ہے۔ وہ عشرہ مبشرہ کون تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک باغ میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی ساتھ تھے جو ان کے دربان کا کام کر رہے تھے، تو مطلب کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کون ہے، لہٰذا اس صحابی کو فرمایا جاؤ دروازہ کھولو اور ان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ جب انہیں دروازہ کھولا وہ حضرت صدیق اکبر تھے، اور اس صحابی نے اس حضرت صدیق اکبر جنت کی خوشخبری دے دی۔ اس کے بعد وہ اگر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا
تو مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ دروازہ کھول دو اور جو دروازہ کھٹکھٹانے والا اس کو جنتی خوشخبری دو. اسی طرح لگاتار مطلب کہ وہ صحابی آتے رہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے اس کو جنت کی خوشخبری دے دو. وہ 10 صحابہ کرام تھے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری دے دی. تو لہٰذا وہ مشہور ہو گیا عشرہ مبشرہ، یعنی یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو دنیا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دیتی تھی. تو لہٰذا اس حدیث سے اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیث سے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر ہی مطلب کہ وہ اختیار دے دیا جس کو چاہے اب اس کو جنت عطا فرما دے. کیونکہ ٹائم تو ہو گیا، انشاءاللہ باقی جو مضمون ہے وہ میں اگلے جمعے عرض کروں گا کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. اس لیے مطلب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آدمی کے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حضرت